بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس رات بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں، نوافل وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں، تسبیحات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں ایک نماز آپ پڑھنا مت بھولیے گا۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہ شب قدر اتنی فضیلت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس رات میں عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات عبادت کرنا، لیلۃ القدر کی رات 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات 1 گھنٹہ عبادت کرنا 9 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات 1 منٹ بھی عبادت کرنا 55 دن کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1 سیکنڈ عبادت کرنا، صرف 1 سیکنڈ، زیادہ نہیں، 1 سیکنڈ بھی اگر اس رات عبادت کر لی تو 22 گھنٹے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اتنی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی۔ ہمیں اس رات جاگ کر عبادت کرنی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21 کی رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات ہے۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان 5 راتوں میں جاگنا ہے، عبادات کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، اور قضا نمازیں پڑھنی ہیں، اور جو آپ تسبیحات کرنا چاہتے ہیں یا جو عبادات کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اس رات میں ایک نماز کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس نماز کو اللہ کی لاڈلی نماز بھی کہتے ہیں۔ جب یہ نماز اللہ کی اتنی لاڈلی ہے تو اس کو پڑھنے والے اللہ کو کتنے لاڈلے ہوں گے۔ یہ تہجد کی نماز ہے، جی ہاں، تہجد کی نماز۔ لیلۃ القدر میں اس نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ اس کی کل 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کی نیت کا طریقہ کہ میں 2 رکعت ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، پھر اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ساتھ کوئی سورت ملائیں، جیسے سورہ فلق پڑھنا چاہتے ہیں یا سورہ اخلاص یا سورہ ناس، یا جو بھی آپ کا دل چاہے سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں اور رکوع کی تسبیح پڑھیں۔ رکوع کی تسبیح آپ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر قوما کریں، یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد سجدے کے لیے سجدہ کریں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اور پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور پھر اتحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، پھر دعا، اور پھر سلام پھیر دیں گے۔
اسی طریقے پر آپ نے 12 رکعتیں ادا کرنی ہیں، 2 رکعت کر کے، اور عام دنوں میں بھی اس نماز کی عادت ڈالیں۔ ایسے نہیں کرنا کہ ایک رات ہی آپ نے اتنی عبادت کر لی، ساری رات عبادت کرتے رہے، آخری رات کا جب وقت ہوا، جیسے تہجد کا وقت ہوا، آپ سو گئے، آپ نے تہجد ہی نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ کی صبح فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عمل اگرچہ کم ہو مگر ہمیشگی والا ہو، ہمیشہ عمل ہوتا رہے۔ عمل کم ہو مطلب تھوڑا سا بھی عمل کرو، یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی دن تہجد کی نماز پڑھی اور 12 رکعتیں پڑھ لیں اور اگلے دن آپ نے نہیں پڑھی، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ عمل اگرچہ کم ہو، چاہے آپ روز کی 2 رکعت تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر ہمیشگی کریں، مطلب روز ہی پڑھیں، یہ نہیں کہ ایک دن میں 12 پڑھ لی، اگلے دن پھر کوئی نام و نشان نہیں، تہجد کی نماز نہیں پڑھی، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ 2 پڑھ لیں لیکن روز پڑھیں تاکہ آپ کی عادت بن جائے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ 12 رکعت ہی پڑھیں گے، آپ وقت کے حساب سے پڑھیں، وقت ہے تو 12 رکعت پڑھ لیں، اور اگر وقت کم ہے تو 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ 2 بھی رکعت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وقت جتنا ہو، ٹھیک ہے؟ طاق راتوں میں خوب عبادت کریں۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر میری کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے آگے اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔